یعنی بہت بڑا حصہ شارٹ کویشچنس کا وہ اس میں سے آتا ہے، اور 2 سے 3 لانگ کویشچن بھی جو ہے وہ اس حصہ میں سے آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اس میں ایک لانگ کویشچن جو ہے وہ پکا آ جاتا ہے، تو ٹھیک انداز میں پڑھائی اپنی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے مارکس وہ سوالات لکھ کے بھی آتے ہیں لیکن ان کو مارکس جو ہے وہ ایگزامنر کی طرف سے نہیں ملتے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بچے میں ہی ہوتا ہے۔ 37 میں سے آپ نے 25 کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چوائس ہے، تو آپ اگر تھوڑی ایفرٹ کریں تو آپ بڑے اچھے سے اس کو یہ پورے مارکس جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منصور علی زاہد ہے، اور اسلامی اختیاری انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے حوالے سے آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اسلامی اختیاری یہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں 100 نمبر کا ایک مضمون ہے، اور جو بورڈ کا ایگزام ہے وہ 100 نمبر کا اس کا پیپر ہوتا ہے۔ تو اس کی سکیم آپ جانتے ہیں کہ اس کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ پیپر پیٹرن کیا ہے، کہ 100 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے جس میں ایم سی کیوز جو ہیں وہ 20 مارکس کے آتے ہیں، یعنی 20 نمبر معروضی کے ہیں، اور 50 مارکس کے جو ہیں وہ اس میں شارٹ کویشچنز ہیں۔ تو شارٹ کویشچن جو ہیں وہ ٹوٹل 37 آتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں، جس میں سے بچے نے جو ہے وہ 25 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو چوائس ہوتی ہے، 3 پارٹس ہوتے ہیں، یعنی پہلا حصہ، دوسرا اور تیسرا حصہ۔ تو پہلے میں جو ہے وہ 12، پھر 12، اور اگلے میں جو ہے وہ پھر 13۔ تو اس طرح جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 37 میں سے آپ نے 25 کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چوائس ہے، تو آپ اگر تھوڑی ایفرٹ کریں تو آپ بڑے اچھے سے اس کو یہ پورے مارکس جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو تیسرا اس کا تفصیلی سوالات والا حصہ ہے، اس میں عزیز طلباء و طالبات وہ 30 نمبر کے جو ہیں وہ آپ نے سوالات حل کرنے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل 5 سوالات آپ کو ایگزام میں دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ پیپر پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ آپ کا پیپر آتا ہے۔ آپ کی جو بک ہے نا اسلامی اختیاری پارٹ 1 کی، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اس کے پھر آگے 6 چیپٹرز ہیں، 6 ابواب ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ سیرت النبی پر مشتمل ہے، اور ساتھ پھر خلافت راشدہ پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اور دوسرا ہے، اس میں سے اگر ہم امپورٹنٹ جو پورشن ہے اس کی بات کریں، جس کو کرنے کے ساتھ آپ تقریباً 90 پلس آپ جا سکتے ہیں، آپ مارکس گین کر سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کون سے ابواب کریں تو آپ اچھے مارکس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ایم سی کیوز ہیں اور جو شارٹ کویشچنز ہیں، ان میں 1 نمبر کے کٹنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور جو اچھے بچے ہیں وہ اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں، گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یعنی آپ یہ جو 70 مارکس ہیں ان پہ آپ فوکس رکھیں، فوکسڈ کر کے آپ چلیں۔ جب آپ کے 70 مارکس یہ آپ اچیو کر لیتے ہیں، یا آپ ان کی تیاری آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، تو پھر جو 30 مارکس جو تفصیلی سوالات والے ہیں جو 30، اس میں سے آپ 25 جو ہے وہ ایزیلی آپ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے 95 مارکس جو ہے وہ بن جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھا سکور ہے، اور اتنے مارکس جو ہے وہ بچوں کے آ جاتے ہیں، اور بچے اتنے مارکس جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ بچوں کو وہ سکیم کا، پیپر پیٹرن کا، اور ایک ان کا جو پڑھائی کا انداز ہے وہ اس کو نہیں وہ سلیکٹ کر پاتے، یا وہ ٹھیک انداز میں پڑھائی اپنی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے مارکس وہ سوالات لکھ کے بھی آتے ہیں لیکن ان کو مارکس جو ہے وہ ایگزامنر کی طرف سے نہیں ملتے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بچے میں ہی ہوتا ہے، وہ سوال کچھ اور سوال گندم اور جواب چنا، وہ یہی حساب ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو وہ جو نمبرز ہیں وہ کیا ملنے ہیں۔ تو دیکھنا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جو فرسٹ چیپٹر ہے اسلامی تہذیب و تمدن والا، اس میں 2 سوال جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں اور اسلامی تہذیب کے عوامل ہیں۔ اب جو عوامل ہیں وہ اجزائی ایمان ہیں، وہ عقائد اسلام ہیں، اور جو اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں وہ ارکان اسلام ہیں۔ اب موسٹلی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے سوال آ جائے اسلامی تہذیب کے عناصر پر تفصیلی نوٹ لکھیں، تو بچہ جو ہے وہ عوامل لکھ دیتا ہے، وہ اجزائی ایمان لکھ دیتا ہے، اور پھر وہ بعد میں کہتا ہے جی میں نے پیپر بڑا اچھا کیا ہے،
لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایگزامینر نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، جب کہ میں نے پیپر مکمل کیا تھا اور مجھے نمبر نہیں ملے، جب کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں نے سوال ہی الٹ لکھ دیا ہے۔ ظاہری بات ہے جو سوال کا جواب نہیں ہے آپ اس پہ 10 صفحے بھی لکھ دیں تو وہ جب اس کا جواب ہی نہیں ہے تو پھر اس کا 1 نمبر بھی آپ کو وہ ایوارڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچنز ان پہ آپ نے پورا فوکس رکھنا ہے، پوری بک کی آپ کریں، آپ ایم سی کیوز کریں، اور میرا خیال ہے کوئی زیادہ وقت نہیں چاہیے آپ کو، آپ روزانہ کے 2-4 پیج بھی ایم سی کیوز کے کر لیں، ایک چیپٹر کے آپ شارٹ کویسچن بھی کر لیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ یہ حصہ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن پہ آپ فوکس رکھیں اور اچھے سے ان کو تیار کریں، اور یہ ٹارگٹ آپ بنائیں کہ 70 نمبر میں سے میرا 1 نمبر بھی جو ہے وہ نہیں کٹنا چاہیے، یعنی اس میں میرے پورے مارکس آنے چاہیے، اور اس کے بعد جو تفصیلی ہے اس میں کوئی 1-2 کٹ جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اچھا سکور جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سے جو حصے ہیں اس سلیبس میں سے، بک میں سے، کیونکہ اسلامت اختیاری کا سلیبس بہت ہی لینتھی ہے، پارٹ 1 کا بالخصوص وہ بہت لینتھی سلیبس ہے، تو اتنا تیار کرنا وہ ویسے بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے یہ نشاندہی کرتا ہوں کہ آپ کون سے چیپٹرز اور کون سے ابواب کریں تو آپ 100% جو ہے وہ آپ پیپر حل کر لیں گے۔ پہلا جو ہے وہ چیپٹر وہ اسلامی تہذیب و تمدن والا، اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے، اس میں ایک لانگ کویسچن جو ہے وہ پکا آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو چیپٹر ہے جو اخلاقیات والا ہے، اس کو آپ نے، جس میں تقوی ہے، ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے، عفو و درگزر ہے، اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اور پھر یہ 2 چیپٹر پہلے کرنے کے بعد پھر آپ جو حصہ دوم ہے جو سیرت النبی، مطالعہ سیرت النبی والا ہے، اس کو آپ اگر کر لیتے ہیں، مطالعہ سیرت النبی سے آپ 4-5 سوال کر لیتے ہیں، اور پھر خلافت راشدہ سے اگر آپ کوئی 4 سے 5 سوال کر لیتے ہیں تو آپ بہترین انداز میں آپ 100% نمبر لینے کے، اور 100% آپ کا پیپر ہو جائے گا، اور 100% آپ نمبر لینے کے جو ہے وہ اہل ہو جاتے ہیں۔ تو مطالعہ سیرت النبی میں 2-4 سوالات آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ اس میں عربوں کے قبل از اسلام عربوں کے حالات ہیں، اس میں مذہبی بھی ہیں، اس میں سیاسی بھی ہیں، اس میں تہذیبی و تمدنی بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سماجی بھی ہیں، یہ سارے حالات وہ آپ نے کرنے ہیں۔ ساتھ ہجرت مدینہ والا سوال اس میں بڑا اہم ہے، غزوہ بدر والا، غزوہ احد والا سوال، اور فتح مکہ والا، اور خطبہ حجۃ الوداع والا سوال، یہ 5-6 سوال جو ہیں یہ سیرت النبی کے حصہ سے۔ اور پھر خلافت راشدہ والا جو سوال ہے اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، ان کی اس ٹاپک میں پہلا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ان کی ابتدائی مشکلات اور ان مشکلات کا حل جو ہے وہ، اور پھر دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامی معاملات اور ان کی انتظامی خدمات اور ان کا جو طرز ریاست و سیاست ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کر لیں۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 پورشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا جو ہے پہلے 2 چیپٹرز آپ ضرور کریں، اس کے ساتھ ہی آپ مطالعہ سیرت النبی والا اس میں سے 4-5 سوال آپ کر لیں، اور پھر خلافت راشدہ والا اس کو آپ کر لیں۔ یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے مطالعہ سیرت النبی اور خلافت راشدہ والا، اس میں تو شارٹ کویسچنز بھی اور ایم سی کیوز بھی بے شمار آتے ہیں، یعنی بہت بڑا حصہ شارٹ کویسچنز کا وہ اس میں سے آتا ہے، اور 2 سے 3 لانگ کویسچن بھی جو ہے وہ اس حصہ میں سے آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے 2 چیپٹرز اور آپ جو یہ سیرت النبی اور خلافت راشدہ والا یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا 100% جو پیپر ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، ایفرٹ کریں، محنت کریں۔ آپ کی کوئی بھی رائے ہو، آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ باکس میں ضرور وہ مینشن کریں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ آپ ہمیں مطلع کریں، مزید آپ کو کچھ رہنمائی چاہیے ہو آپ وہ بھی ڈاکٹر خالد محمود طاہر یوٹیوب چینل سے آپ لے سکتے ہیں، جس پہ مختلف ماہرین جو ہے وہ اپنی اپنی رائے اور اپنی اپنی آراء کا ذکر وہ کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں، اور وہاں پہ آپ جو علمی استفادہ ہے وہ آپ لیں اور استفادہ کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ آپ بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔